میرے بہت پیارے میرے معزز بھائی جناب کرامت اللہ مغوری صاحب ایوری ٹیوزڈے کو میرے ساتھ شامل آتے ہیں. وہ مجھے میری امی کے لفظ آتے ہیں. اب کرامت اللہ غوری صاحب کو بھی پنجابی نہیں آتی, تو میری امی جان ہمیشہ کہا کرتی تھی میرے بارے میں, جنہیں لائی گلی وہ دن ہر تر چلی. تو بشرا انصاری صاحبہ آ گئے, اس کے بعد سمینہ آ گئی, تو آئی ٹوٹلی فورگاٹ ایوری تھنگ. اور اب جب بعد میں باہر نکل رہی تھی تو کرامت اللہ غوری صاحب تشریف لا رہے تھے. اینی ویز ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں, ٹوڈے دیر از اے گڈ نیوز. اینڈ آف کورس ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو چینج آئے گا وہ ایک دم سے بڑا سلو اینڈ گریجول چینج ہوگا. آج ہی عمران خان صاحب کا علاج کے حوالے سے کہ ان کو ایک نجی ہسپتال میں موو کیا گیا ہے, تو وہ جو پاکستان کے جو اٹارنی جنرل ہیں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کا علاج سرکاری اسپتال سے کرانے کے لیے حکومت کا سپریم کورٹ میں نظر ثانی درخواست دائر کرنے کا فیصلہ ہے. وہ کل ایکچولی رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا تھا نا, پھر دیکھنا چاہیے ان کا پھر علاج کہاں سے ہوتا ہے, بیکاز بہت سارے لوگ اور بھی جیلوں کے بیچ میں, حالانکہ ان کو بھول گیا اس بارے میں کہ اس سے پہلے بھی بہت سارے سیاسی قیدی جیلوں کو چھوڑ کے گئے بھی تھے. مگر کل کسی نے ایک بہت خوبصورت بات کہی تھی کہ عمران خان کے جو قریبی لوگ ہیں جو اس وقت باہر جھگڑا پڑا ہوا ہے, آئی تھنک کہ خان صاحب نے بہت بڑا لیسن بھی لیا ہوگا. انہوں نے بعض جگہوں پہ اپنی سلیکشن غلط کر لی تھی, بٹ آف کورس اللہ کرے کہ اتنے عرصے تک نواز شریف صاحب نااہل رہے اور پھر ساری کی ساری نااہلی ان کی دور ہو گئی, وہ بھی ٹھیک ہو گئے. زرداری صاحب کے ساتھ بھی یہ ٹائم گزرا ہوا ہے, تو 3 سال کا وقت, مگر اس 3 سال کے امتحان کو عمران خان صاحب نے بڑے احسن طریقے سے پورا کیا. اس نے کہیں بھی 3 سال کے امتحان میں تخفیف کی درخواست نہیں کی. انہوں نے کہیں بھی اپنے درد تکلیف کی وجہ سے بیرون ملک جانے کی درخواست نہیں کی. ان مع العسر یسرا, ان مع العسر یسرا, اس تنگی کے وقت کو بھی انہوں نے احسن طریقے سے پورا کیا. بہرحال کرامت اللہ غوری صاحب ہیں, وہی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, اس کے بارے میں مزید روشنی ڈالیں گے. غوری صاحب سر السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, اللہ کا شکر ہے بی بی, میں بالکل خیریت سے ہوں. آپ کو بہت مبارکباد ہو. اور پتہ چلا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو ایک ہسپتال میں, جس میں نون لیگ والے, مطلب پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی کوئی شنید نہیں ہوئی, کسی نے کچھ نہیں کہا, مگر رانا ثناء اللہ صاحب کا بھی بیان آیا ہے, آج جو آپ کے اٹارنی ہیں ان کا بھی بیان آ گیا ہے, مگر پیپلز پارٹی نے کوئی بیان نہیں دیا کہ ان کو عدالت سے ہاسپٹل جیل سے ہاسپٹل لے کے گئے, کیوں لے کے گئے, کیا لے کے گئے, کیا فرمائیں گے سر؟ نہیں, ابھی یہ اسپتال نجی ہسپتال کیوں موو کیا ہے؟ ہسپتال لے کے نہیں گئے, بلکہ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے حکومت سے یہ کہا ہے کہ 2 دن کے اندر عمران خان کو شفا ہاسپٹل منتقل کر دیا جائے, اور شفا ایک پرائیویٹ ہسپتال ہے. جبکہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف جو وقت کے وزیر قانون ہیں, وزیر قانون ہیں نذیر تارڑ صاحب, انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ سے اپیل کریں گے کہ عمران خان کے حق میں جو یہ فیصلہ سنایا گیا ہے اس میں ترمیم کی جائے. اور ترمیم کی تجویز یہ ہے کہ عمران خان کو شفا اسپتال کے بجائے سرکاری اسپتال میں منتقل کیا جائے, اس لیے کہ وہ ڈرتے ہیں کہ اگر پرائیویٹ اسپتال میں عمران کا علاج ہوا تو وہ اب تک جن باتوں کو اخفائے راز میں رکھتے آ رہے ہیں, حکومت جو یہ چاہتی ہے کہ عمران خان کے صحت کے متعلق سب کچھ ٹھیک ہے کا گمراہ کن نعرہ قوم بغیر کسی سوال کے قبول کر لے, اس کو ہضم کر لے, وہ غلط ثابت ہو جائے گا. تو وہ اپنی غلطیوں پر, اپنی کوتاہیوں پر, اپنے
گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لیے سپریم کورٹ سے یہ اپیل کر رہے ہیں کہ عمران خان کو سرکاری اسپتال میں منتقل کیا جائے، اس لیے کہ سرکاری اسپتال کے ڈاکٹروں نے سے تو وہی فیصلہ لے سکتے ہیں، وہی رپورٹ لے سکتے ہیں جو حکومت چاہتی ہے۔ تو یہ ثابت کرتا ہے بی بی کہ ہماری حکومت کا موقف کیا ہے، وہ سچ کا سامنا کرنے سے ڈرتے ہیں، اس لیے کہ سچ سے کون ڈرتا ہے۔ اور عمران خان کی سب سے بڑی جو خاصیت ہے میرے نزدیک وہ یہ کہ وہ ایماندار ہے، کھرا ہے، دیانتدار ہے، امین ہے۔ اور یہی میں بلکہ عمران خان کو ایک عرصے سے جانتا ہوں، میں اس وقت سے جانتا ہوں جب وہ پاکستان کے لیے ورلڈ کپ جیتنے کے بعد 1992 میں کویت آیا تھا۔ میں اس وقت وہاں سفیر تھا پاکستان کا، اور اس دوران میں نے عمران خان کو 3 بار مدعو کیا، ان کے لیے فنڈ ریزنگ کی، ان کے اسپتال کے لیے، جس پر بعد میں بے نظیر بھٹو مجھ سے ناراض بھی ہوئیں۔ انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ تم نے عمران خان کے اسپتال کے لیے فنڈ ریزنگ کیوں کی، اور میں نے ان کو جو جواب دیا تھا وہ دفتر خارجہ کی آرکائیوز میں تاریخی دستاویز ہے۔ بلکہ مجھے یاد ہے کہ میں ریٹائر ہونے کے بعد چند سال کے بعد اپنے پینشن کے معاملات طے کرنے کے لیے دفتر خارجہ گیا اسلام آباد، تو بہت سے نوجوان افسران مجھ سے ملنے کے لیے آئے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ جوانوں، میں تو ریٹائر ہو چکا، تم اس لیے مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہو؟ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ کس سفیر میں اتنا بوتا تھا کہ وہ وقت کے وزیر اعظم کو ایسا کھرا اور بقول ان کے کرارا جواب دے سکے۔ اور اسی جرم کی پاداش میں مجھے بے نظیر بھٹو نے اس وقت جو کسی بھی سفیر کے لیے مشکل ترین جگہ تھی عراق، وہاں بھجوا دیا تھا۔ تو عمران خان نے جو پاکستان پر سب سے بڑا احسان کیا، پاکستان کی نوجوان نسل پر جو احسان کیا ہے، وہ یہ کہ ان میں سیاسی شعور پیدا کر دیا، ان کے سیاسی شعور کو بیدار کر دیا، اور پہلی بار پاکستان بنانے والے قائدین کے انتقال کے بعد پہلی بار پاکستان کو ایک ایسا قائد، ایک ایسا سیاستداں نصیب ہوا جو کھرا ہے، ایماندار ہے، دیانتدار ہے، مخلص ہے وطن کے ساتھ، اور اس کے ایمان میں کوئی کھوٹ نہیں۔ بہت شکریہ، اور میں تو کہیں بھی انٹرپٹ نہیں کیا، مگر اب آپ دیکھ لیجئے گا کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے بھی ابھی آپ نے اپنے لحاظ سے انالائز کیا، آپ صحیح بھی ہوں گے کہ جی سرکاری ہسپتالوں میں اس لیے لے کے جانا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنی مرضی کی رپورٹس لے لیں۔ ایک بات میں بتانا چاہتی ہوں کہ پاکستان میں جو لوگ عمران خان سے محبت کرتے ہیں وہ کسی ایک خاص طبقے سے تعلق نہیں رکھتے، اس میں بہت سارے غریب لوگ بھی ہیں۔ اس میں اگر وہ سرکاری ہسپتال میں جائیں گے تو میرا خیال ہے ان کی عام عوام تک پہنچ کمپیریٹیولی زیادہ ہوگی۔ محبت کا عالم یہ ہے کہ 770 پہ ایک صاحب ہیں جو مسلم لیگ نون کو بہت سپورٹ کرتے ہیں، اور مجھے اس آدمی کا دل بہت خوبصورت لگتا ہے۔ مجھے لگتا ہے اس کی ایک بات مجھے لگتی ہے جو کہ جیسے جو روایات والی فیملیز ہوتی ہیں نا، وہ کہتا ہے جی ریڈیو پہ بیٹھ کے ہر وقت پاکستان کی برائی نہ کرتے رہا کریں، دس از واٹ ہی سیز۔ تو آج وہ جب عمران خان صاحب کی بات کر رہے تھے تو ان کے منہ سے نا بیچارہ نکل گیا عمران خان صاحب کے لیے، کہ واقعی اس بیچارے نے صحیح جیل کاٹی، مگر باہر پارٹی نے اپنے شادیانے بجائے ہیں، ان لوگوں نے جوتیوں میں دال بانٹی، لیڈرشپ
3-4 بار چینج ہوئی. بیرسٹر گوہر پہ اعتبار نہیں ہے, افریدی صاحب پہ اعتبار نہیں ہے, گنڈا صاحب پہ اعتبار نہیں, بشرا بی بی کے بارے میں بڑا کچھ ڈیفیم کیا گیا, ان کی بہنوں کے بارے میں, یعنی ہر انسان کا قبلہ ڈیفرنٹ تھا. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں, کیونکہ ایک بات میں بتاتی ہوں, رجیم آپ کی جتنی سخت ہے اور جو فیصلہ کر لیتی ہے اس پہ وہ بدلتے نہیں ہیں. اگر عدالتوں نے یہ آسانی دی ہے کہ ان کو ہاسپٹل موو کیا جائے, تو اس کے پیچھے کہیں اور سے اس کا پیغام بھی آیا ہوگا. کیا کہتے ہیں؟ اگر میں غلط ہوں تو مجھے کریکٹ کر دیں. یقیناً پاکستان پر کیونکہ عدلیہ کی کیا مجال, جو نظام جبر مسلط ہے اس کو جانتے ہوئے, اس کا ادراک کرتے ہوئے یہ ماننا بہت مشکل ہے کہ عدالت نے از خود اپنی رائے سے یہ فیصلہ کیا ہو. میں آج کسی دوست سے اسی موضوع پر گفتگو کر رہا تھا, تو میں نے کہا کہ دیکھو, ڈونلڈ ٹرمپ کی مشکل یہ ہے کہ ایران اس کے حلق کی ہڈی بن گئی ہے, جو نہ نگلتے بن رہی ہے نہ اگلتے. اسی طرح ان کا جو پسندیدہ جرنیل ہے پاکستان میں, عاصم منیر, جو وقت کا عسکری عامر جس کو میں کہتا ہوں, اس کے لیے بھی عمران خان گلے حلق کی ہڈی بن گیا ہے, اس لیے کہ وہ یہ نہیں چاہتا, وہ یہ نہیں چاہتا کہ عمران کی مقبولیت میں دن بدن اضافہ ہو. لیکن اس نے جو کچھ عمران خان کے خلاف کیا ہے, اس سے عمران کی مقبولیت میں دن بدن روز افزوں اضافہ ہوتا رہا ہے. اور اسی کا ثبوت یہ ہے کہ آج قوم شادیانے بجا رہی ہے, خوشی کے نعرے لگا رہی ہے, اس لیے کہ عمران خان کو عدالت عالیہ نے ایک سہولت دے دی ہے جو اس سے پہلے اس کو فراہم نہیں تھی. لیکن یہ بھی ساتھ میں ہمیں احساس رکھنا چاہیے کہ وقت کے جو حاکم ہیں, جو وقت کے جو فرعون جن کو میں کہتا ہوں, وہ یہ نہیں چاہتے کہ عمران خان دوبارہ سیاست میں فعال ہو. اور یہی وہ مجبوری ہے جس کے تحت وہ ان کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ عمران خان کے ساتھ کیا جائے. عمران میں سمجھتا ہوں اس وقت تک محفوظ ہے جب تک وہ جیل میں ہے, اس لیے کہ اگر وہ بنی گالا منتقل ہو جاتا ہے تو پھر اس کی جان کو بہت خطرہ ہوگا. اور مجھے آپ کی باتیں سن کے نا, آپ بڑے ہیں, آپ کا تجربہ مجھ سے کروڑ ہا گنا زیادہ ہے. اسے کہتے ہیں نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن. یعنی اگر مگر میرا انالیسز آج سے 5-6 دن پہلے کا یہ تھا. بشرا بی بی صاحبہ نظر بند تھیں بنی گالا میں, عمران خان صاحب جیل میں تھے. آپ کو یاد ہوگا بشرا بی بی صاحبہ نے کہا تھا کہ مجھے نظر بند کرنے کی بجائے مجھے بھی ڈیالہ جیل میں منتقل کیا جائے. پھر ان کی ریٹنا میں ہولز ہونے کے بعد ان کی فیملی سے جب ملاقات ہوئی تھی, یہ آج سے کوئی 7-8 دن پرانی بات ہے, تو انہوں نے یہ لفظ کہا تھا کہ میری طبیعت اب اچھی نہیں, مجھے گھر موو کر دیا جائے. اینڈ آئی واز سرپرائزڈ. اور میرے نے کہا تھا, میرا دل اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ سم تھنگ از کوکنگ. کیونکہ باہر کی دنیا میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو پیپلز پارٹی کو ڈی فیم کیا جا رہا ہے. پیپلز پارٹی کو ڈی فیم کرنے کے بعد, یعنی یہ حکومت جو اس وقت آپ کی ہائیبرڈ گورنمنٹ ہے, اس میں شہباز شریف صاحب تو ساتھ چل رہے ہیں, مگر پیپلز پارٹی کو ڈی فیم کرنے کے لیے وہ رضا میر کا کیس بھی سامنے آ گیا, شرجیل میمن کی کہانیاں بھی سامنے آ گئیں. انہوں نے اپنے بیٹے کو انگلینڈ بھی بھیج دیا. پھر انہوں نے کہا کہ جی بہت ساری پیسے کی بوٹس پکڑی گئی ہیں, جو کراچی سے پیسہ جو ہے نا وہ دبئی بھیجا جا رہا ہے. سو ان ادر ورڈز دے ور ٹرائنگ ٹو ڈی فیم پیپلز پارٹی, اس لیے کہ پیپلز پارٹی نے کھل کر مخالفت کی ہے اس منصوبے کی,
جو صوبوں کی تقسیم کا. ایگزیکٹلی کیونکہ ظاہر ہے پیپلز پارٹی کو وہ چیز انتہائی ناپسند ہے. تو پیپلز پارٹی کو تھریٹ کرنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی ہاں صوبے بنانے ہیں تو آ جاؤ باہر, نہیں تو ہم تو عمران خان کو اگر جیل سے ہسپتال لا سکتے ہیں تو ہسپتال سے ہم مسند پہ بھی بٹھا سکتے ہیں. شاید یہ کہانی نہ چل رہی ہو, آپ اس اینگل پہ نہیں بات کر رہے. ہو سکتا ہے کہ وہ جو ملک پر مسلط ہیں ان کا خیال یہی ہو, ان کی فہم یہی ہو, ان کی فکر یہی ہو, ان کی سوچ یہی ہو. لیکن میں جتنا عمران خان کو جانتا ہوں وہ کبھی اس پر تیار نہیں ہوگا, کبھی اس کے لیے آمادہ نہیں ہوگا کہ ان لوگوں کے ساتھ کوئی سودے بازی کرے جنہوں نے اس کو سازش کے تحت اقتدار سے محروم کیا تھا. بہت شکریہ. میری اگلی طرف جو میں آپ کو لے کر کے جانا چاہتی ہوں, کیا سمجھتے ہیں کہ 14 اگست کا واقعہ ہوا, 14 اگست کا کے حوالے سے محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ تو 14 اگست کے پروگرام میں جو کہ فیڈرل لیول پہ تھا اس میں موجود تھی, مگر باقی 3 صوبوں کی جب نمائندگی نہیں تھی تو کہا گیا کہ یہ تو فیڈرل گورنمنٹ کا پروگرام تھا, حالانکہ اٹس اے ہائیبرڈ گورنمنٹ, تو اس کا آرمی کا کچھ لینا دینا نہیں. دوسرا, ان صوبوں نے اپنے اپنے صوبوں میں ڈفرینٹ پروگرامز کا انعقاد کیا ہوا تھا. بٹ دیر واز این ادر افتتاح کی سیریمنی تھی, اور یہ افتتاح کی سیریمنی جس میں ایک میموریل بنایا گیا پاکستان کی آرمی نے جو مارکا مارا تھا مئی کا. اور دیکھیے اس بارے کو تو ہم مانتے ہیں کہ وہ مارکا مارا تھا. اس میں آرمی کے انویٹیشن پہ اٹ واز اونلی چیف منسٹر آف پنجاب who was present there, but they did not invite سندھ, بلوچستان اور کے پی کے. کیا فرمائیں؟ تو یہ تو بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ عاصم منیر کا اقتدار نواز لیگ کے ساتھ اشتراک سے ہے. دیکھو یہ تو حقیقت ہے کہ عاصم منیر سپہ سالار بننے سے 3 دن پہلے ریٹائر ہو چکے تھے اپنے عہدے سے, اپنے منصب سے, لیکن اس کے بعد وہ گٹھ جوڑ ہوا نواز لیگ کے ساتھ اور وہ سپہ سالار بن گئے, اور اس کے بعد انہوں نے انعام کے طور پر مریم نواز کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ مقرر کر دیا. تو یہ تو ملی بھگت ہے, اور یہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو مخلوط حکومت ہے, یہ جو مخلوط نظام ہے, یہ کتنا ناپائیدار ہے. اس لیے کہ باقی صوبے ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی اس وقت تک حکومت کے ساتھ ہے جب تک سندھ میں اس کی اجارہ داری کو قائم رکھا جاتا ہے, اور اسی لیے وہ صوبوں کی تقسیم کے منصوبے سے اسی لیے ناراض ہے کہ آصف علی زرداری سندھ کو اپنی جاگیر سمجھتے ہیں, اور جاگیر سمجھ کر وہ اس کے ساتھ جو بے رحمانہ سلوک کر رہے ہیں اس کا ثبوت کراچی کا جو احوال ہے اس سے آیا ہے. تو یہ تو انتشار کی کیفیت ہے, اور پاکستان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہر اس محب وطن کے لیے یہ خطرے کی گھنٹی ہے جو پاکستان کو متحد اور منظم دیکھنا چاہتا ہے. بہت شکریہ جناب کرامت اللہ غوری صاحب ہمارے ساتھ ہیں. آئی ہوپ سو کہ پاکستان کی سیاست ہمیشہ سے ایسے رہی ہے, رہے گی. ہمارے جرنلسٹ ہوں, ہمارے بہت سے لوگوں کو میری بات پسند نہیں ہے, میں مانتی ہوں, مگر اگر آپ کو بھی پتہ چل جائے گا کہ میرا ویک پوائنٹ کیا ہے تو ایوری بڈی ہو نوز سم ونز ویک پوائنٹ اس کو استعمال, ہر انٹیلیجنٹ آدمی دوسرے کے ویک پوائنٹ کو استعمال کرنا چاہتا ہے. ہماری فوج کو اس بارے میں پتہ ہے کہ پولیٹیشنز کا ویک پوائنٹ کیا ہے, ہماری فوج کو اس کے بارے میں پتہ ہے کہ ہماری عوام کا ویک پوائنٹ کیا ہے, جرنلسٹ کا ویک پوائنٹ کیا ہے. پیسہ پھینک, تماشا دیکھ, اس کی آڑ کے بیچ میں
کوئی بھی شخص کسی چیز کا بھی ناجائز فائدہ لے سکتا ہے. آج کے پروگرام میں ایک تصحیح میں کرنا چاہتا ہوں. تم نے جو کہا کہ ہر انٹیلیجنٹ آدمی دوسرے کی کمزوری سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے, تو میں اس کو مناسب نہیں سمجھتا. عیار آدمی, چالاک آدمی دوسرے کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتا ہے, لیکن عقل مند انسان کبھی دوسرے کی کمزوری سے فائدہ اٹھانے کی آپ کوشش کس نہیں. نسل میں, کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ الفاظ کا چناؤ ہمارا غلط ہو سکتا ہے, چینج ہو سکتا ہے, مگر دیکھیے صاحب, انٹیلیجنٹ آدمی وقت کے مطابق چلتا ضرور ہے. پولیٹیشین بے وقوف ہے. وہ کہتے ہیں نا, وہ ایک آپ نے کہانی بھی تو سنی ہوئی ہے نا, لومڑی اور گوشت کا ٹکڑا, کہ وہ اتنا بھوکا ہوتا ہے سیاستدان اور باقی تمام لوگ کہ ان کو جہاں پیسہ نظر آتا ہے وہ اس پہ بک جاتے ہیں. پیسہ پھینک تماشا دیکھ, منی ٹاکس. تو ان کے پاس پیسہ ہے, فوجیوں کے پاس پیسہ ہے, وہ پیسہ پھینکتے ہیں اور آپ کو خرید لیتے ہیں. That's what it is. اب یہ تو انٹیلیجنس آپ کی ہے کہ کرامت اللہ غوری صاحب کو زبان پہ عبور ہے, میرے جیسے کو عبور نہیں. یہی تو المیہ ہے پاکستان کا کہ وہ فوج جس کے آئین, پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے, پاکستان کا دستور یہ کہتا ہے کہ فوج کو سیاست میں کوئی عمل دخل نہیں ہوگا. وہ آج سے نہیں بلکہ گزشتہ 70-75 برس تو کوئی بیٹھنے دیتا ہے تو وہ بیٹھتے ہیں. پاکستان کی سیاست میں پوری طرح سے ملوث ہیں. مگر کوئی بیٹھنے دیتا ہے ان کو, تو کوئی بٹھاتا ہے تو تبھی تو. یہ تو وہ میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ انڈے اور مرغی والی اب یہ نہ کرتے 25ویں ترمیم, اگر فوج نے کروائی, بالکل فوج نے کروائی, آج 24ویں ترمیم نہ کرتے, یہ اکٹھے ہو کے بیٹھ جاتے. یہ نہ سیاستدان ایک پارٹی کے اگینسٹ رل کے بیٹھتے, اور نہ کرنے والا تو 3 سال سے جیل میں ہے. وہ اسی کی قیمت ادا کر رہا ہے. یہ وہ اس کی, میں تو اب کی بات کر رہی ہوں نا, ہر چیز کو اس کی. اینی ویز, آپ صحیح ہے, میں غلط, میں آپ صحیح, میں غلط, مگر دیکھیے ہر بات کو اس طرف لے کے چلے جاتے ہیں. آئی مین کہ پولیٹیشینز نے, عمران خان صاحب, آئی نو ہی از اے ونڈرفل مین, آئی کین امیجن, ناؤ ایم ویری سیریس. عمران خان صاحب نے ہاسپٹل بھی دیا اس نے اس قوم کے, مگر انہوں نے کمپرومائز کیا. وہ اپنوں سے دور ہو گئے تھے جب وہ پرائم منسٹر تھے. آپ یقین کیجئے, میرے پاس کتاب پڑھی ہے, میرے اپنے بردر ان لا جن کے ساتھ عمران خان پھرے چلے, سب کچھ فون کرتے تھے, وہ پاکستان گئے, مل نہیں سکے, کیونکہ ان کی میٹنگز بنانے والے کون تھے؟ فوجی تھے ان کے ارد گرد. نو بڈی گیو میٹنگ. یہاں سے ایک اور تحریک انصاف کے ممبر ہیں, وہ پاکستان جاتے تھے, نہیں ملاقات ہونے دیتی تھی. عمران خان صاحب جب امریکہ آتے ہیں, ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ باجوہ صاحب کو مل گئی تھی. عمران خان صاحب نے کیوں سٹینڈ نہیں لیا تھا؟ باجوہ صاحب کو ریڈ کارپٹ, دے کیم ٹوگیدر ہیئر, مگر عمران خان کو وہ ٹریٹمنٹ نہیں ملی تھی. عمران خان صاحب سے کشمیر کا سوال کیا گیا تھا, یہاں سے جانے کے بعد آرٹیکل 370 کو ابالش کیا گیا تھا امریکہ کی طرف سے. تو آپ امیجن کریں کہ باجوہ صاحب آرمی کو انہوں نے بھی آنے دیا تھا, ہر پولیٹیشین مجبور تھا. یہ تو وہ الگ بات ہے کہ ہم اپنی ضد کے اوپر کسی کو بھی کہہ دیں کہ بھئی نہیں ایسا, مجبور ہو جاتے ہیں لوگ, سیاستدان مجبور. عمران خان بھی مجبور ہوئے تھے. فردوس عاشق امان کیوں آئی تھی؟ فواد چودھری کیوں آیا تھا؟ عمران نے اب نہیں کریں گے وہ یہ غلطیاں, اب وہ نہیں کریں گے یہ غلطیاں, آئی گارنٹی. یہ میں مانتا ہوں, اور اسی کی قیمت وہ ادا کر رہا ہے. یس, اور اب وہ شاید بالکل اب وہ سونا بنے بھٹی میں رہے 3 سال میں. اس نے he did not compromise at all. عمران خان, he is a wonderful man, of course he is a wonderful man. وہ بھی بیمار ہو کے باہر نکل سکتے تھے, اور مجھے اور آپ کو بڑا فخر ہونا چاہیے کہ انہوں نے جیل کے بیچ میں اس 3 سال کے عرصے کو بہت پائیدار طریقے سے گزارا تھا. only thing what he did, he studied. میں صبر اور سکون کی بات بھی نہیں کرتی, اس نے مطالعہ کیا اتنا زیادہ, اور میرا خیال ہے کہ وہ
کون ہے جس کا ہم ذکر کرتے ہیں کہ جو یونائٹڈ نیشنز کے پھر پریزیڈنٹ بھی بنے تھے, ان کی پھر ڈیتھ ہو گئی, کہ عمران خان نے اپنے آپ کو پروو کیا کہ عدالت میں رہ کے اس نے نامعلوم کس کس قانون کی کیا کیا کتاب پڑھ لی ہے, تو وہ اس بھٹی میں رہ کے سونا بنے. اور مجھے یقین ہے کہ اگر اب وہ آگے فیصلے بہتر ہوتے ہیں تو پاکستان ول ہیو اے ونڈرفل لیڈر انشاءاللہ. انشاءاللہ. آج کا قطع تو ہو جائے پھر, آج تو خوشی کی آج کا قطع یہ ہے کہ وہ اچھا آج صبح نا وہ ہمارے لیاقت ملک صاحب ہیں, پیپلز پارٹی کے ہیں, بنیادی طور پہ محترمہ بے نظیر کے بڑے قریب تھے. آج میں آفس میں آئی نا تو مجھے اب سمجھ آئی, میرے آفس میں مٹھائی پڑی ہوئی تھی, لڈو پڑے ہوئے تھے, تو میرا خیال ہے وہ لڈو عمران خان صاحب کی وہ جیل سے رہائی کے حوالے سے ہی میرے آفس میں آئے ہیں. ناؤ آئی نو. جیل سے رہا وہ کب ہوا؟ ہو جائیں گے نا انشاءاللہ. انشاءاللہ. تمہارے منہ میں گھی شکر انشاءاللہ. آج کا قطع ہو جائے. آج کا قطع تو انہی لوگوں کے متعلق ہے جو پاکستان پر راج کر رہے ہیں. کم ظرفوں کے ہاتھوں میرا برباد وطن ہے, کم ظرفوں کے ہاتھوں میرا برباد وطن ہے, زاغوں کے تسلط میں گھرا میرا چمن ہے, زاغوں کے تسلط میں گھرا میرا چمن ہے, صد حیف کہ ہر شاخ نشیمن, صد حیف کہ ہر شاخ چمن بوم نشیں ہے. بوم جانتی ہو؟ بوم گری الو. اچھا. صد حیف کہ ہر شاخ چمن بوم نشیں ہے, فریاد و فغاں کرتا ہر ایک سر و سمن ہے. بہت شکریہ جناب کرامت اللہ غوری صاحب سے آپ کی بات چیت ہوئی, مگر میں آپ کو یقین دلانا چاہتی ہوں کہ ہمیں اس چیز کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے. کبھی آپ نے کوئی پوئم لکھی ہے؟ اس وقت پورا انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کی بات کر رہا ہے. آج کی بھی یہ نیوز ہے کہ انڈیا کہتا ہے کہ ہمارے طرف دہشت گردی ہے, جبکہ انٹرنیشنل کرائم انڈیکس کو اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں کتنی 195% سویلین کی شہادتیں بڑھی ہیں. اسی حساب سے ہمارے جو فوجی ہیں ان کی شہادتیں بڑھی ہیں, پولیس مین کی شہادتیں بڑھی ہیں. تو پاکستان دہشت گردی کا برے طریقے سے نشانہ بنا ہوا. یہ انٹرنیشنلی جو ورلڈ انڈیکس ہے کرائم کا وہ شو کر رہا ہے, ٹیررزم کا. بھارت میں وہ ٹیررزم نہیں, وہاں ایک پہلگام کا واقعہ ہوتا ہے تو پاکستان کے اوپر اس کا, اور پھر لگا کہ پاکستان کو جتنا برا بھلا کہا جاتا ہے. کبھی آپ نے محسوس کیا کہ پاکستان کی مئی کی جنگ میں ہماری افواج کا پلڑا بھاری ہونا انڈیا کے لیے اتنا بھاری تھا کہ انڈیا نے اپنی دہشت گردی کی مہم کو 10 گنا سے زیادہ بڑھا دیا ہے, بیکاز دے کی ناٹ افورڈ اے وار ود پاکستان, بیکاز چائنا کی بھی سپورٹ ہے فار شیور. رادر دین دیٹ انہوں نے یہ جو پراکسی وار شروع کر دی ہے جس میں عام آدمی کا بھی نقصان ہے, ہماری شہادتیں بھی ہو رہی ہیں. اس پہ کبھی آپ نے کچھ لکھا کہ اس ملک میں لوگ ٹیلنٹ ہے, لوگوں میں بھی ٹیلنٹ ہے, عوام میں بھی ٹیلنٹ ہے, میرے جوانوں میں بھی ٹیلنٹ ہے, کتنی قیمت چکا رہی ہے قوم. نظام درست نہیں ہے. بہت خوبصورت بات آج آپ نے بڑی پیاری بات. نظام درست نہیں ہے, نظام میں خرابی ہے, اسی کی وجہ سے بے چینی ہے, دہشت گردی ہے, عدم اعتمادی ہے, اور سب کچھ یہ انتشار فکر و نظر ہے. یہ انتشار فکر و نظر ہے, اور یہ اس وقت تک دور نہیں ہوگا جب تک نظام درست نہیں ہو جاتا. کون کرے گا؟ ہائیبریڈ چلا بھی تو وہی لوگ ہی رہے ہیں نظام کو. نہیں, کون نظام ٹھیک کرے گا؟ عوام ٹھیک کریں گے, اس لیے کہ ہر ملک کے مالک و مختار آخر کو عوام ہوتے ہیں. عوام انقلاب لاتے ہیں, اور ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں. شکریہ. درخشاں مثالیں موجود ہیں. چین کی جو حالت تھی وہ ان عوامی انقلاب سے پہلے کی انتہائی ناگفتہ تھی, انتہائی ابتر تھی, لیکن
عوامی انقلاب نے قوم کی تقدیر بدل دی. تو پاکستان کے عوام جب تک اپنی تقدیر خود نہیں بدلنے کی سوچتے، جب تک کوئی تحریک پیدا نہیں کرتے اپنے میں، اس وقت تک وہ انہی لوگوں کے نظام جبر کے تلے پستے رہیں گے، کراہتے رہیں گے. لیکن عوام اپنی تقدیر خود بدلنے پر قادر ہیں، اور ان کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ اسی نظام جبر کے تحت سکتے رہنا چاہتے ہیں یا ایک قوت بن کے اپنی تقدیر بدلتے ہیں. بہت شکریہ. اور سن رہے ہیں پروگرام ساز آواز میں آپ کے ساتھ عارف مظفر چند. اسپانسرز ویل کم بیک.